کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زمانہ حج قریب تھا، حج کے موسم کی آمد تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے عرب سے لوگوں نے حرم میں آنا تھا، اور پورے عرب سے لوگوں کا حرم میں آنا، خانہ کعبہ کی طرف آنا، یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک ون ون سچویشن تھی، فائدہ ہی فائدہ تھا مشرکین مکہ کے لیے۔ کیوں؟ کیسے؟ یعنی جہاں مشرکین مکہ وہ تاجر تھے، تو ظاہر ہے حاجیوں کے آنے سے ان کی تجارت کو چار چاند لگ جاتے تھے، پیک سیزن ہوتا تھا، یعنی وہ سامان جو وہ شام سے خریدتے تھے، یمن سے خریدتے تھے، وہ موسم حج میں مہنگے داموں بک جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا فائدہ تھا؟ کس طریقے سے ون ون سچویشن تھی؟ دوسرا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ بہرحال بد عقیدہ تھے لیکن ذہین تو تھے، تو صرف مالی تجارت نہیں کرتے تھے، اگر میں لفظ استعمال کروں اپنے طور پہ وہ مذہبی تجارت بھی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ خانہ کعبہ کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے مسائل اور ضروریات کو سامنے رکھ کر 365 بت بھی کعبے میں نصب کیے ہوئے تھے کہ لوگ آئیں اپنی مرادیں مانگیں، ساتھ ہی چڑھاووں کے نام پر حاصل ہونے والی آمدنی ان سرداران قریش کی مالی عظمت میں بھی اضافہ کرتا تھا، مذہبی عظمت میں بھی اضافہ کرتا تھا، اور لوگ اس طرح بیوقوف بنے جا رہے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا ماحول ہے۔ مشرکین مکہ لوگوں کی جہالت سے، ان کے جو سرداران ہیں خاص طور پہ، وہ خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ سال ہا سال سے چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے کہ اچانک کیا ہوا؟ ایک قریشی، ایک ہاشمی نے ان سب کے خلاف اس ماحول میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو، کہ جس نے کسی ایک فرد کے خلاف نہیں، کسی ایک قبیلے کے خلاف نہیں، پورے ایک سسٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، پورے سسٹم کے خلاف، اسٹیبلش سسٹم کے خلاف، جس میں سب کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ یعنی کہا کہ جس کا یہ گھر ہے، یہ کعبہ جس میں تم نے بت نصب کیے ہوئے نہیں، جس کا یہ گھر ہے اسی کی عبادت روا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو اب جب یہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ پھر تو اگر جو یہ شخص کہہ رہا ہے، یعنی میرے آقا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشت، کہ جو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ ہو گیا تو پھر تو کعبہ خالی ہو جائے گا، نہ صرف کعبہ خالی ہو جائے گا، ساتھ میں ہماری جیبیں بھی خالی ہو جائیں گی، اگر میں اپنی زبان میں کہوں۔ لیکن بات بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ کیسے؟ تمام یہ جو سردار تھے، ان کے مشترکہ مطالبے کے باوجود اس شخص نے، یعنی کہ میرے آقا نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے، تو بھی میں ایک اللہ کی طرف دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ ساری ایفرٹس کر چکے تھے، اور میرے آقا نے یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ بھائی یعنی اس سے زیادہ کیا کرو گے، یہ بھی کرنا ممکن تو نہیں ہے نا، تو ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دو گے، میں باز نہیں آؤں گا خداوند تعالیٰ کی دعوت دینے سے۔ تو اب یہ سارے کا سارا ماحول ہے اور ان کی ساری ایفرٹس خراب ہو رہی ہیں۔ اب حج کا موسم آ گیا ہے، اب یہ زیادہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ جب حج کا موسم ہے، اب باہر سے لوگوں نے آنا ہے، تو اب اگر اس شخص نے، یعنی کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس شخص نے باہر والوں کو بھی یہ پیغام دینا شروع کر دیا تو پھر تو یہ پیغام گلوبل ہو جائے گا، پھر تو یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ مکے میں آج کل کی زبان میں گرینڈ جرگا ہوا۔ کیا ہوا؟ پورے عرب سے آنے والوں کے سامنے یہ سوچا گیا کہ پورے عرب سے جو لوگ آئیں گے، ہم ان سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم ایک موقف رکھیں گے، کیونکہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادانہ عرب کے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی تو پھر تو خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب نے طے کر لیا کہ ہم سب مل کر اس ایک شخص کے خلاف ایک ہی موقف رکھیں گے۔ تو جو بھی باہر سے آنے والا ہوگا، وہ جب دیکھے گا کہ ایک طرف ایک آدمی ہے، ایک طرف باقی سارے سرداران کی رائے ہے، تو ظاہر ہے وہ اس رائے کو مقدم جانے گا، اس آدمی کو مقدم نہیں جانے گا۔ جرگا ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، سارا سسٹم اکٹھا ہوا ہے ایک شخص کے خلاف، پلاننگ ہو رہی ہے، تجاویز سامنے آ رہی ہیں کیسے اس شخص کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ تو اب مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
یہ تو ایک شاعر ہے، یہ شاعر ہے، ہاں اچھے شاعر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک ایسے شاعر ہے جن کی شاعری سے انسان نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنے دین سے ہی پھر جاتا ہے. ایک تجویز یہ آئی. اب ادھر یہ تجویز کا آنا تھا کہ اسی جرگے میں سے شاعری سے واقف ایک سردار اٹھا. اس نے کہا بھائی میں شاعری سے واقف ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن شاعری ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور ہے، یہ شاعری نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، اللہ اللہ. شاعری نہیں ہو سکتا. ما ھذا کلام البشر. آپ ہم لوگوں کو سنا ہوا واقعہ کہ جب وہ خانہ کعبہ پہ تحریر لکھ دی گئی، بسم اللہ سب نے اپنی اپنی تحریر لگائی کہ سارے سب کو بڑی اپنی فصاحت و بلاغت میں سب کو بڑا ناز تھا. دیوار کعبہ پہ سب اپنی اپنی تحریر لگا دیتے. بسم اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. سرداران قریش جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت زیادہ ناز تھا، غرور تھا، کوئی لکھ گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. نیچے کوئی لکھ گیا ما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بھائی، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر. تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہونے والی ہے. یہ شاعر کی بات نہیں کرنا، میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے یہ کتاب، یہ کچھ اور ہے. دوسرا کھڑا ہوا، ایسا کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ شاعر تو نہیں ہے، نعوذ باللہ کاہن ہے، مستقبل کے حوالے سے خبریں بتاتے ہیں، کچھ اتفاق سے سچی بھی ہو جاتی ہیں، کاہن ہے. اچھا. تیسرا کھڑا ہوا، تیسرے نے مشورہ دیا کہ ہمیں اصل میں یہ کرنا چاہیے، شاعری کا پروپیگنڈا بھی چھوڑو، کہانت کا پروپیگنڈا بھی چھوڑو. ہمیں کہنا چاہیے کہ اچھے انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، کچھ اثر ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس طرز کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک اور تجویز آ گئی. لیکن ان سرداروں میں ایک اور سردار تھا، اپنے دور میں بڑا سمجھدار تھا، ایک اور سردار تھا. اس نے مشورہ دیا کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ کہیں گے، عربوں سے کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ ایک بہت ہی بڑے نیکسٹ لیول کے جادوگر ہیں جنہیں دیکھ لینے سے ہی آدمی پر جادو کا اثر ہونے لگتا ہے. وہ تو اپنے طور پہ وہ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور انہیں دیکھتے ہی اثر ہونے لگتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بات کر لے تو پھر وہ جادو کے حصار میں آ جاتا ہے. یعنی اس نے یہ سوچا، یہ پروپوز کیا کہ میری تجویز یہ ہے کہ پروپیگنڈا ایسا کرو کہ نہ صرف یہ کہ عام لوگ ان کی بات پہ یقین نہ کریں، ڈر کے دور بھاگیں، بات سنیں ہی نہ صرف یہ کہ یقین، بات ہی نہ سنیں. یعنی مجھے کوئی شخص کہہ دے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اچھا اس کا اگر میں اس کی بات پہ یقین کر لوں تو میں ایک رائے قائم کر لوں گا کہ یہ شخص ایسا ہے، تو میں ایک ہوتا ہے یقین کر لوں اچھا شخص اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجھے کہے اور میں یقین کر لوں کہ یہ شخص نہ صرف یہ کہ ایسا ہے بلکہ اس کے تو پاس جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اب نہ صرف یہ کہ میں اس کو اچھا انسان نہیں جانوں گا، پھر میں اس کو ایوائڈ بھی کروں گا نا کہ اس کو پاس جانے میں ہی خطرہ ہے. اس نے کہا یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ صرف جادوگر نہیں ہے، ایسے ہیں کہ ان کے پاس بھی گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر کسی نے ان کا جادوئی کلام یعنی کہ قرآن مجید کے بارے میں کہہ وہ سن لیا، وہ تو بالکل ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ سارے شہر کا دشمن ہو جاتا ہے. بھائی غیروں کو تو چھوڑے، وہ اپنے باپ، بھائی، بہن، بیوی، تمام رشتہ داروں کا دشمن ہو جاتا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے. یہ پروپیگنڈا کرو، کہو کہ یہ ایسا کلام وہ سناتے ہیں کہ کوئی سن لے تو اپنے باپ، بھائی، بہن کو تو چھوڑو، وہ اپنے خداؤں تک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے جنہیں وہ ہمیشہ سجدہ کرتا آیا ہے. یعنی وہ غلام اور غریب لوگ جن پر وہ حکم چلاتا تھا، سختی کرتا تھا، انہیں اس جادو کے اثر سے اپنا بھائی سمجھنے لگتا ہے. یعنی وہ ایک عجیب میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کا کلام سن لیا تو آقا اور غلام آپ سب کو ایک ہی جیسا سمجھنے لگیں گے، جو کہ زمانے میں بڑی عجیب سی بات تھی. آقا کو تو یہ رائٹ تھا کہ وہ غلام کو جہاں چاہے بیچ دے، جو چاہے کرے، اس کی نظر میں تو سب برابر ہیں. اس سردار نے کہا کہ اگر ہم یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو عرب بہت ڈر جائیں گے. خاص طور پہ عربوں کے جو سردار ہیں نا، وہ سمجھدار ہیں، وہ کبھی ایسی برابری نہیں چاہیں گے. ان کو یہ لگے گا نا کہ بھائی اگر اچھا یہ ہو گیا تو پھر تو کل کو ہمارا غلام ہمارا برابر میں کے کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اس بندے کی بات پہ یقین ہی نہیں کرنا. اور اس طرح سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو جائیں گے. تو بس یہ ساری تمہید میں نے باندھ دی. کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، ان کی جو بھی کہہ لیجیے جرگہ ہوا، میٹنگ ہوئی، طے ہو گیا. اور اس جرگے کا یا اس کیبنٹ کا ہر ممبر یہ بات لے کر اب لوگوں میں روانہ ہو گیا. اور ان میں سب سے پیش کون تھا؟ یعنی کہ اب یہ اسٹیٹ لیول پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایک شخص کے خلاف. ایک طرف اس وقت کی اسٹیٹ ہے، ایک شخص ہے، اور سب سے پیش کون ہے؟
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں تو چچا ہے ابو لہب. اب یہ کام شروع ہو گیا. اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے کے پڑاؤ میں پہنچے. اب ابو لہب کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ تم نے ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے اور ادھر یہ کوئی پیغام پہنچا ہے, تم نے اس کے الٹ بات پہنچا کے ان کے اثر کو ختم کر دینا ہے. میرے آقا ایک قبیلے کے پڑاؤ میں پہنچے, آپ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر قبیلے والے اچانک مرعوب ہو گئے. پرسنالٹی ساتھ, آپ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر سب مرعوب ہو گئے. کیا کہنے ہیں میرے آقا کے. ہاں, ابھی آتا دیکھا اور سب مرعوب ہو گئے. ابھی کچھ کہا نہیں ہے, آتا دیکھا اور سب مرعوب ہو گئے. اب میرے آقا نے نہایت اثر انگیز انداز سے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا دیکھو یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے. ابھی میرے آقا یہ بات کر رہے ہیں, ابھی آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک سرخ و سفید ایک آدمی تھا, سرخ و سفید بھدا سا آدمی تھا, یعنی کہ ابو لہب کی بات, اس کی بات ہو رہی ہے. وہ زور زور سے قبیلے والوں سے کہنے لگا ارے اس کی باتیں مت سننا, ان باتوں پر دھیان نہ دینا, یہ جادو ہے, یہ جادوگر ہے. اگر تم نے کلام سن لیا, یعنی کہ قرآن کے بارے میں کہنا نعوذ باللہ, تو تم بھی اسی جگہ پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. اس پر ایمان لانے والے دوسروں کو کافر کہنا شروع ہو جائیں گے. ارے باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگیں گے, ان کی بات مت سننا. سردار جو تھا اس قبیلے کا, اس نے حیرانی سے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تیری کیا دشمنی ہے اس سے جو اس کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے. یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے وہاں پہ کہ ایک طرف قبیلے والے ہیں, میرے آقا دعوت دے رہے ہیں, پیچھے یہ آیا ہے اور یہ میرے آقا کے خلاف بات کر رہا ہے. اس قبیلے کا سردار پوچھا تیری کیا دشمنی ہے. وہ بوڑھا بولا ارے میں اس کا دشمن نہیں ہوں, میں اس کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو اس کا خیر خواہ ہوں, میں تو اس کا سگا چچا ہوں, ابو لہب ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے. بس میرے اس بھتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مکے کو اپنے جادو سے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب میں نہیں چاہتا, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ باہمی دشمنی تمہارے قبیلوں پورے عرب میں پھیل جائے اور لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نظر نہ آنے والے خدا کی عبادت کرنے لگے ہیں, تو میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ یہ کہنے لگا. قبیلے والے ڈر گئے. آپ کسی سے بھی کہیں گے کہ بھائی یہ سن لیا تو یہ سب ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ پھر سننے کی ضرورت ہی کیا ہے, رسک بھی کیوں لینا ہے, چانس بھی کیوں لینا ہے. اس وقت کیا ہوا, قبیلے والے ڈر گئے. کس کی بات مانی انہوں نے, میرے آقا کی, ابو لہب کی. ابو لہب کی بات مان لی گئی, میرے آقا چلے گئے. یہ تو ہو گیا, قبیلے والے ڈر گئے, ابو لہب کی بات مان گئے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انکار کے بعد پلٹ گئے, اب میرے آقا وہاں پر نہیں ہے, اب اس قبیلے کا بزرگ وہیں پر کھڑا ہوتا ہے, اب اس قبیلے کا جہاں دیدہ سردار وہیں پر کھڑا ہوتا ہے. میرے آقا چلے گئے, اب وہ اپنے ہی قبیلے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے آج تک ایسا حسین اور مقدس چہرہ دیکھا نہیں ہے, میں نے آج تک ایسا حسین اور مقدس چہرہ دیکھا نہیں ہے, میں نے ایسا جلال والا شخص کبھی دیکھا نہیں ہے, میں نے ایسے جمال والا شخص کبھی دیکھا نہیں ہے. میں قسم کھا سکتا ہوں یہ شخص محمد جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, ایسا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, ان کی ذات, ان کی پرسنالٹی, سبحان اللہ. ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ہم نے انہیں پلٹا دیا ہے, ٹھیک ہے ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا ہے, لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے. لیکن اب یہ سارے فضائل خود بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن ہم پورے عرب سے تو لڑائی مول نہیں لے سکتے, چونکہ اگر ہم اس کی بات مان گئے سارا عرب خلاف ہوا ہے تو پھر ان سے سب سے کون ناراضگی لے گا, تو ہم تو نہیں لے سکتے پورے عرب سے لڑائی. تو کیا ہوا, اس کو میں ان الفاظ میں اگر کنکلوڈ کروں, یہ قبیلہ بدقسمت رہا, یہ قبیلہ بدقسمت رہا, انفارچونیٹ تھا, یہ نہیں مانے انہوں نے بات. اب میں باقی واقعات کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر, یہ قبیلہ بدقسمت رہا. بھائی کیا کہنے ہیں انصار مدینہ کے, انصار مدینہ قسمت والے رہے, انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا. اسی طرح بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تھی. تو یہ قبیلہ تو بدقسمت رہا. اب ماحول یہی ہے, ٹائم لائن میں ذرا کچھ آپ آگے پیچھے جائیے تو ایک معاملہ یہ ہوا کہ مکے والوں کو اب یہ خبر ملی کہ ایک بڑا قبیلہ ہے, قبیلہ ہے دوس, سردار ہے اس کا نام. یہ آپ نے ایک سردار کی داستان سنی, اب دوسرے ایک قبیلے اور اس کے سردار کی داستان سنی, اب دوسرے قبیلے اور اس کے سردار کی داستان سنیں. قبیلے کا نام دوس, سردار کا نام طفیل بن عمرو دوسی.
طفیل دوسی سردار آ رہے ہیں. اب جب وہ سردار آیا اس قبیلے کا تو قریش میں کھلبلی مچ گئی. کیوں؟ کیونکہ طفیل دوسی سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ذہین شاعر بھی تھا. سرداران قریش کی ٹینشن وہی تھی کہ بھائی اگر یہ مل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر پیغام سن لیا, ایمان لے آیا, یعنی ان کی تو زندگی حرام ہوئی تھی نا. سرداران قریش نے طفیل دوسی کا بڑا احترام تھا, مکے سے باہر نکل کر ان کا پرتپاک استقبال کیا, محفل جمی. تو انہوں نے خود ہی باتوں میں خود ہی جان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نکالا خود ہی, کہ دیکھو کس طریقے سے یہ ایک شخص ہے, نام محمد ہے, مکے کے اتحاد کو پارا پارا نعوذ باللہ کرنے پر تلا ہوا ہے, رشتہ دار کے دشمن ہو گئے. کیونکہ ظاہر یہ ہو رہا تھا نا, کوئی ایک غلام نے میسج قبول کر لیا, وہ آقا کے خلاف کھڑا ہو گیا. بیٹے نے میسج قبول کر لیا, ماں باپ کسی اور دین پر ہیں, وہ ماں باپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو گیا, لیکن ماں باپ کو یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا ایمان ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جاؤں گا. تو غلام اپنے آقاؤں کے منہ لگنے لگے ہیں, کھلے عام بتوں کو برا کہا جا رہا ہے, باپ دادا کو گمراہ کہا جا رہا ہے. یہ سب وہ بتا رہے ہیں طفیل دوسی کو. اس نے سوال کیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے, یعنی ایک آدمی آ کے یہ اتنی تبدیلیاں کیسے لا سکتا ہے, یہ سب کیسے ممکن ہے. ان کا جواب پہلے سے تیار تھا, کیونکہ وہ تو پلاننگ کے تحت انہوں نے تو ذکر چھیڑا تھا. پہلے سے تیار جواب کے مطابق انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو شخص ہے, پھر نام لیا, نعوذ باللہ یہ بڑا جادوگر ہے, اس کی آنکھوں میں جادو ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں جادو ہے, ایسا جادو ہے جو ان آنکھوں میں جھانک لے وہ مسحور ہو جاتا ہے. جو چہرے میں جادو ہے, جو چہرے کو دیکھ لے وہ بے خودی سے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ اپنے طور پہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اپنے طور پہ یہ برائی کر رہے ہیں. گفتگو میں, زبان میں جادو ہے, کوئی گفتگو سن لے پھر تو وہ بس گیا, اس کے پاس سوائے سر ہلانے کے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل لے آتا ہے, ٹھہر کے بات کرتا ہے, سامنے والے پر پوری توجہ دیتا ہے, سامنے والے کو بڑی عزت دیتا ہے, اور وہ ان کی باتوں سے اتنا مرغوب ہو جاتا ہے, اتنا مرغوب ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کچھ ہی دیر بعد بے اختیار کہنا شروع ہو جاتا ہے, صدقتا یا محمد, صدقتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ سچا ہے. اور وہ طفیل دوسی سے کہہ رہے ہیں یہ مشرکین کے سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ یہ کہ اس کے پاس ایک کلام ہے, وہ نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے, وہ اس کلام کو قرآن کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. سب بریف کر دیا اس سردار کو. تو یہ سب کچھ سن کے کیا ہوا, وہی ہوا جس کی قریش نے پلاننگ کی تھی. یعنی کیا, طفیل دوسی جیسا صاحب عقل بھی اس قدر ڈر گیا جس طرح وہ الگ قبیلہ ڈر گیا تھا, کہ اس نے تو ایک عمل کیا. کیا عمل کیا؟ اس نے اسی وقت روئی نکال کر اپنے کانوں میں ٹھوس لی, کیونکہ وہ حرم کعبہ کی طرف جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا شخص ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میرے کانوں میں وہ آواز ہی نہ پڑے, تاکہ کچھ ایسا ہونے کا امکان ہی نہ ہو جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کانوں میں روئی ٹھوس کر یہ پیغام سن کر طفیل دوسی کے قدم بڑھ رہے ہیں حرم کعبہ کی طرف, اس نیت سے بڑھا کہ بس فرض ادا کر کے فوراً اپنے گھر روانہ ہو جاؤں گا, اس سے پہلے کہ میں نعوذ باللہ اس شخص کے جادو کا شکار ہو جاؤں. اب وہ بڑھا, خانہ خدا کے پاس پہنچا, اپنے طور پر اس نے طواف شروع کیا. کانوں میں روئی ہے, آنکھوں میں خوف ہے, دل ہی دل میں جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھا ہے, کہ اچانک ابھی یہ سب منظر جاری ہے, وہ یہ سب کر رہا ہے, دل میں خوف بھی ہے, دعا بھی کر رہا ہے کہ میں کسی کے جادو کا اثر نہ ہو جائے مجھ پر. اچانک اسے ایک شخص نظر آیا جو عام طریقے سے ہٹ کر اپنا ماتھا زمین پر ٹکائے کعبے کے سامنے سجدہ کر رہا تھا. پھر کھڑا ہو کر کچھ پڑھنے لگا, اور پھر وہی ہوا جسے سرداران قریش سے اسے ڈرایا تھا. اس شخص نے اس کا چہرہ دیکھا, دیکھتا ہی رہ گیا, ایسا محو ہوا, مسحور ہو کر رہ گیا. اب طفیل دوسی کو نہیں معلوم کہ اس سے کب یہ عمل انجام ہوا. وہی روئی جو اس نے کانوں میں ٹھوسی تھی ایک ذکر سننے کے لیے, اب اسے نہیں معلوم, وہ چہرہ دیکھتا چلا جا رہا ہے. بے اختیار اس کے اپنے ہاتھ اس کے اپنے کانوں کی طرف بڑھے, اپنے کانوں سے روئی نکال بیٹھا. تب اس کے کانوں میں اس شخص کے, یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات گونجے, اور وہ کلمات اس نے یہ پڑھے, یہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ
أحد. بس خانہ خدا ہے تو فعل دوسی ہے کہ جسے یہ کہا گیا تھا کہ اس شخص کی بات نہ سننا، اس نے اس شخص کو دیکھا، یعنی میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کانوں سے بے اختیار روئی نکالی، وہ ایک کلام پڑھ رہے تھے، وہ کلام یہ تھا، سورہ اخلاص کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، اس نے سنا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب کیا ہوا؟ بقول سرداران قریش، ان کی زبان میں بقول سرداران قریش، تو فعل دوسی مکمل طور پر جادو زدہ ہو گیا۔ تو اب اس نے یہ کلام تو سن لیا، کچھ لمحات وہ بے اختیار کھڑا رہا کہ یہ اس کے کانوں نے کیا کلام سنا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ بس اب منظر نامہ بدلنے لگا۔ اب منظر نامہ کیا بدلا؟ اب بے اختیار قدم اس شخص کی طرف بڑھ گئے۔ کس شخص کی طرف بڑھ گئے؟ جس شخص سے ہی بچنے کا سوچ کر آیا تھا، قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ وہی طفیل دوسی نہایت ادب سے دو زانو ہو کر قریب جا بیٹھا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ نے نماز ختم کی۔ اب یہ گفتگو سننے سے تعلق رکھتی ہے، مختصر لیکن پر اثر گفتگو۔ نماز ختم ہوئی تو فیض دوسی نے اپنا تعارف کرایا، کہا میں شاعر ہوں، میں سردار ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے پڑھا وہ تو شاعری نہیں ہے، وہ تو ہرگز شاعری نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس لمحہ تاخیر کے بغیر تو فیض دوسی نے آگے بڑھ کر کہا اور میں اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک ہی لمحے میں یہی وہ لمحہ تھا کہ اس لمحے سے پہلے تک وہ طفیل دوسی تھا، اب وہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اس ایک ہی لمحے نے یہ سب کچھ بدل دیا۔ یا رسول اللہ، اب طفیل دوسی کہہ رہے ہیں، اب میں اس انداز سے بات کروں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب میں اپنے گھر والوں کو، یا رسول اللہ اب میں اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دوں گا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں، آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے کہا ارے طفیل کیا کہتا ہے، کیا نشانی عطا فرماؤں؟ دیکھ تیرے ماتھے پر تو ابھی سے نور کی کرن پیدا ہو گئی ہے، دیکھ تیرے ماتھے پر تو نور کی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ جن کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو ہے عین نور، جن کا سب گھرانہ نور کا، کہا دیکھ تیرے ماتھے پر نور کی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، درخواست کی آقا اس کو ماتھے کے سوا کہیں اور منتقل کر دیں۔ پس وہ کرن چھڑی کے سرے پر نمودار ہو گئی۔ واپس مڑے سرداران قریش دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سرداران قریش پیچ و تاب کھا رہے ہیں، لیکن کچھ سختی نہ کر سکتے تھے کہ وہ قبیلے کے سردار تھے، طفیل دوسی بھی تو قبیلے کے سردار تھے۔ بس اتنا کہا، سرداران قریش کہہ رہے ہیں، اپنی شرم یہ کہہ کے مٹا رہے ہیں، ارے آپ اچھا دین لے کر حرم میں آئے تھے، برا دین لے کر واپس جا رہے ہیں، ہم نے آپ کو اسی سے تو خبردار کیا تھا، لیکن افسوس آپ جادو سے نہ بچ سکے۔ وہ مسکراتے ہوئے مکے سے روانہ ہو گئے، قبیلے پہنچ گئے، ان کے باپ نے اور بیوی نے اسلام قبول کیا، قبیلہ بہرحال اسلام سے دور رہا، بڑے مایوس ہوئے، بہت مایوس ہوئے۔ اسی مایوسی کے عالم میں واپس مکہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار پھر آئے، کہا آپ قبیلے کی تباہی کی دعا کریں کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا۔ میرے آقا نے بات سنی اور ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن حضرت طفیل یہ دیکھ کر، یہ سن کر حیران رہ گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تو اٹھے لیکن دعا کے لیے اٹھے، بد دعا کے بجائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ قبیلہ دوست کی ہدایت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یہاں میرے آقا نے دعا کی، قبیلہ دوست مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، قبیلہ دوست مسلمان ہو گیا، حالانکہ وہ غیر تھے، وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو بس جاتے جاتے یہ سنیے کہ کفار قریش تو اپنے طور پر کہہ رہے تھے، سب کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس کی بات نہ سننا، اس کی بات میں جادو ہے، اس کا کلام نہ سننا، اس کے کلام میں جادو ہے۔ وہ تو بدقسمت تھے کہ وہ اس انداز سے تعارف کرا رہے تھے، لیکن ہاں میرے آقا کی بات کے بارے میں، میرے آقا کے گفتار کے بارے میں، میرے آقا کے کردار کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کیا فرمایا۔ میرے آقا کے بچپن کو، جن کی آج شب ولادت کی مناسبت سے ہم سب جمع ہوئے، میرے آقا کے بچپن کو دیکھا، کہا الم یجد کا یتیمن فآوا،
قرآن کریم میں کہہ دیا. بچپن کو دیکھا, کہا الم یجد کا یتیمن فآوا, میرے آقا کے وطن کو دیکھا, کہا لا اقسم بہذا البلد, میرے آقا کے کردار کو دیکھا, کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا, کہا انک لعلی خلق عظیم, میرے آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا, کہا والشمس والضحاہا, میرے آقا کی سیاہ زلفوں کو دیکھا, کہا واللیل اذا یغشاہا, میرے آقا کی زبان متھر کو دیکھا, کہا وما ینطق عن الہوا, آقا کے قلب اتھر کو دیکھا, کہا الم نشرح لک صدرک, پشت مبارک کو دیکھا, کہا ووضعنا عنک وزرک, دست مبارک کو دیکھا, کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, میرے آقا کی ابا کو دیکھا, یا ایھا المزمل, قبا کو دیکھا, یا ایھا المدثر, بیت کو دیکھا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, اہل بیت کو دیکھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں گواہی دی. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور ان کی فکر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. کا روزہ قریب